رسول خدا ایک مومن ایک مسلم دنیا سے چلا گیا، اس کے جنازے میں گئے تو کوئی کہنے لگا یہ بڑا جھوٹ بہت بولتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، کسی نے کہا فلاں گناہ بہت کرتا تھا، اس کی برائیاں برائیاں برائیاں۔ رسول گرامی نے کہا بندہ ہے خدا، میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اور تم برائی پہ برائی برائی پہ برائی کیے جا رہے ہو، اس مرنے والے میں کوئی تو نیکی ہوگی جو مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس نے زندگی میں ایک رات شہر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ نہ ہو، چوکیداری کرتے تھے راتوں کو لوگ کہ لشکر پہ حملہ نہ ہو، ایک رات اس نے چوکیداری کی تھی اور یا رسول اللہ بڑی ایمانداری سے چوکیداری کی تھی۔ تو کہا ساری برائیوں کو چھوڑو، اس ایک رات کی چوکیداری کے فضائل پڑھنا شروع کرو۔ ہاں؟ مومن مومن کی نیکی کرے۔ فرمایا شہد کی مکھی بنو، گندگی کی مکھی نہ بنو۔ ایک مومن نہا کے نکلا، پورا بدن صاف اور ستھرا، لیکن بدن کے کسی جگہ پہ زخم تھا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے اس گندگی پہ جا کے بیٹھے گی۔ لیکن ایک ہے شہد کی مکھی جو ساری گندگیوں کو چھوڑ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کتاب ہے حیات الحیوان، پڑھیے۔ معصوم فرماتے ہیں شہد کی مکھی بن، بنو امیہ کی طرح گندگی کی مکھی نہ بن۔ تو بنو ہاشم کا ماننے والا ہے، حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، کہاں پہ بیٹھا کر؟ اچھائیوں پہ۔ کیونکہ اگر آپ معاشرے کی صرف برائی 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 بتاؤ گے، معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ برائی۔ یہاں تک فرمایا اگر کوئی گناہ کی تصدیق نہیں ہے اس کا ذکر نہ کیا کر۔ کہ آپ کو پتا ہے فلاں نے شراب پی، کسی نے بولا، آپ کو علم بھی ہے کہ شرابی ہے، لیکن وہ خود نہیں بتاتا میں شرابی ہوں، چھپاتا ہے، تمہیں حق نہیں اس کا عیب ظاہر کرو۔ ایک فاسق ہے علل اعلان فسق کر رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ کہ کسی نے کہا مولانا حکمرانوں کی بوتلوں سے شراب ملی، انہوں نے کہا بھائی شہد ہے، میں نے کہا شہد ہی مانو، کم از کم اس میں خوف تو ہے نا کہ وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شراب ہے، یہ خوف کی نشانی ہے۔ لیکن ایک بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں شیعہ ہوں لیکن ٹی وی پہ علل اعلان بولتا تھا میں شراب پیتا ہوں، یہ اس سے بدبختر ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے میں پیتا ہوں۔ بھائی میں منافق نہیں ہوں، تم سب سے بڑے منافق ہو، سب سے بڑے بدبخت ہو جو اعلان کر رہے ہو میں شراب پیتا ہوں۔ ہاں ایک شرابی ہے لیکن وہ جھٹلا دیتا ہے، پیر صاحب کا پانی تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ جھٹلا رہا ہے، اچھی بات ہے آپ مان لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی تک اس معاشرے میں اس فعل کو فعل قبیح مانا جا رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، وہ فوراً مکر جاتا ہے میں نے نہیں کی۔ لیکن ڈرو اس دل سے کہ برملا یہاں کے حکمران بولیں کہ ہم پیتے ہیں، یہ برائی کو عام کرنا، یہ چیز ہے۔ فرمایا اگر تجھے علم بھی ہو کہ ایک بندے نے پیا ہے نہ بتاؤ، بتاؤ گے تو یہ معاشرے میں آپ بدبو پھیلا رہے ہو۔ اگر اس کے اندر ایک خوبی ہے صرف خوبی بتاؤ تاکہ آپ کے بچوں کے لیے برائیاں رول ماڈل نہ بنے، کیا رول ماڈل بنے؟ خوبیاں رول ماڈل بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو فرمایا ڈپریشن خوشی کی ناخوش ہونے کے ایک سبب یہ ہے کہ انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مومن مومن کے لیے برا سوچنا، حسد کی وجہ یہی نیگیٹیوٹی ہے، جیلسی اسی نیگیٹیوٹی سے نکلتی ہے۔ دوسری صفت معصوم فرماتے ہیں کہ حال میں رہنا سیکھو، فیوچر پاسٹ پریزنٹ۔ فرمایا پریزنٹ میں رہنا سیکھو۔ قرآن کہتا لا تیأسوا، کبھی غمگین نہ ہو اس چیز سے جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی، جو کھو گیا وہ کھو گیا۔ بعض لوگ ہیں پاسٹ میں رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ تھا، میرے پاس وہ تھا، میرے پاس وہ تھا اور یہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا۔ یہ کہاں رہ رہا ہے؟ ابھی تک پاسٹ میں رہ رہا ہے، یہ ہمیشہ غمگین رہے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو فیوچر میں رہتے ہیں، وہ کہانی کہ انڈا لیا اور انڈے سے مرغی ہوگی، اور مرغی اتنے انڈے دے گی، پھر وہ اتنے انڈے دے گی، اب خوشی کے مارے یہ ایک ہی انڈا تھا وہ بھی گر گیا۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ فیوچر میں رہ رہا ہے۔ کہا نہ فیوچر میں رہو نہ پاسٹ میں رہو، پریزنٹ میں رہو۔ اس وقت جو ہے اس کی کیلکولیشن کرو۔
آج کیا کر سکتے ہو اللہ کے لیے؟ یہ چھوڑ دو کل امام زمانہ کے لیے کروں گا، کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ یہ چھوڑ دو کہ آپ کے ابا نے کیا کیا تھا، دادا نے کیا کیا تھا، تم کیا کر سکتے ہو آج؟ کون سا واجب انجام دو گے؟ کیا مولانا سوچا ہے کہ 4 سال بعد خمس دیں گے؟ بھائی 4 سال بعد کس نے دیکھا ہے؟ آج دو نا، فیصلہ آج کرو۔ قضا نمازیں ہیں اتنے سال کے بعد پڑھوں گا، آج اس عمل کو انجام دو۔ کہا مولانا سوچ رہی ہوں کہ حجاب کے لیے تھوڑی پابندی ہونی چاہیے، بھائی کل کیوں، آج سے شروع کرو۔ نیکی فرمائے آج میں رہنا سیکھو۔ ابو شام میرے امام کے پاس گیا، کہنے لگا مولا بڑی تنگ دستی ہے، مال نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ امام نے فرمایا جو ہے اس کا سوچو، جو نہیں ہے اس کا نہ سوچو۔ جو نہیں ہے اس کا سوچو گے تو غم آ جائے گا۔ یہ سوچو اللہ نے صحیح سالم بدن دیا ہے، یہ سوچو اللہ نے اہل بیت کا ماننے والا بنایا ہے، یہ سوچو اہل ولایت ہو، مر گاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ اور فرمایا دنیا محدود ہے، جتنا تم پیچھے جاؤ گے۔ 2 جملے بڑے فرمائے، بہت بہترین، بہت پیارے جملے۔ فرمایا جو وقت گزر گیا اس سے عبرت حاصل کرو۔ پیچھے بزنس میں غلطیاں کی، فیصلے غلط کیے، شادی میں غلطی کی، یہ ساری غلطیاں ہیں نا، اس سے عبرت حاصل کرو، یا اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جاؤ۔ بعض لوگ ایسے مولانا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ نہیں بخشے۔ بھائی گناہ ہو گیا، بات ختم۔ آؤ دعائے کمیل پڑھو، اللہ کے دربار میں ندامت کرو، توبہ مانگو، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمارے گناہ کو بخشے گا۔ آگے کے لیے سوچو کہ تم نے آج کیا نہیں کرنا، وہ خطا دوبارہ دہرانی نہیں ہے۔ اپنے پار سے ندامت اور عبرت، یہ 2 چیزیں حاصل کرو۔ اپنی خطاؤں پہ نادم ہو جاؤ اور ان خطاؤں سے عبرت لو کہ آگے میں یہ خطا نہیں کروں گا۔ ایک آدمی سے دوستی کی، اس نے دھوکہ دیا، عبرت حاصل کرو کہ پھر ایسی صفت والے بندے سے دوستی نہیں کرو گے، ایسے لالچی بندے کے ساتھ پھر بزنس نہیں کرو گے، ایسی محفل میں نہیں جاؤ گے جس محفل نے تجھے گنہگار بنا دیا۔ وہاں سے کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو اور ندامت۔ اور فرمایا کہ معصوم فرماتے ہیں مستقبل، فیوچر کے لیے کیا کرو؟ تدبیر کرو، ایسی تدبیر کرو کہ آگے جا کے پھر میں وہ گناہ نہ کروں۔ میں نے کہا نا یہ ابن جہش، امام حسین نے بلایا، یہ کربلا نہیں آیا۔ عاشورہ کے دن جب کربلا پہنچا تو دیکھا کہ فرزند رسول کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے۔ جس دن اس نے فیصلہ کرنا تھا فیصلہ نہیں کیا۔ اب سوچنے لگا کہ اے کاش کل میں حسین کی کیا کرتا، مدد کرتا۔ کہتے گھوڑے پہ تھا، عقل اس کی زائل ہو گئی، یہ مناظر دیکھے، سیدھا اس کا گھوڑا نہر دجلہ میں گیا اور ڈوب کر نہر دجلہ میں مر گیا۔ تو میرے عزیز، اگر دنیا اور آخرت میں آباد رہنا چاہتے ہو، یہ فکر، یہ طرز فکر، یہ طرز عمل اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو دنیا میں بھی خوشی ہوگی، آخرت میں بھی خوشی ہوگی۔ تیسری صفت صرف بتا رہا ہوں جلدی جلدی سے، فرمایا وہ آدمی جو اس کے پاس ہے اس پہ خوش رہے، قناعت۔ من ينظر الى ما فی اید الناس، جو انسان یہ دیکھے کہ فلاں کے پاس کیا ہے، اللہ کہتا ہے طال حزن، اس کا غم کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ آج یہ دیکھو اللہ نے کیا دیا ہے، سالم ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، اچھی اولاد دی ہے، جتنا دیا ہے اس پہ الحمدللہ رب العالمین بولنا چاہیے۔ آغائے شیخ عباس قمی کے بیٹے آغائے شیخ علی 20 سال کہتے امام حسین کا عزادار رہا، 20 سال۔ کہتے ہیں ایک محرم پڑھنے کے بعد گلے میں زخم ہوا، پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہے۔ اب جس مولوی کے پاس گلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مطلب گلا نہ ہو تو مولوی کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو کہا میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 20 مہینے آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے، جس سے جو کام ہے آپ لکھ کر دو گے۔ شیخ علی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ کہتے 4-5 مہینے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے 4 مہینے گزرے، محرم کا مہینہ آ گیا۔ اب ایک عزادار امام حسین جو 20 سال سے امام حسین کے لیے مرثیہ، نوحہ، ذکر ابو عبداللہ کرے، اور ایک ایسا محرم آئے وہ کچھ نہ کر سکے۔ کہتے ہیں محرم کی پہلی رات گزری، بڑا رویا کہ مولا توفیق چھن گئی مجھ سے۔ دوسری رات گزری، بڑا رویا۔ تیسری رات گزری، بڑا رویا۔ کہتے ہیں چوتھی رات کو خواب کے عالم میں اپنے والد کو دیکھا کہ شیخ علی
سامنے والے کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں شیخ علی کو بلا اور اسے کہو کہ ہمارے مصائب پڑھے۔ میں نے کہا میں رسول خدا کے سامنے جرت کروں مصائب پڑھنے کی؟ بابا میں نہیں کر سکتا۔ دوبارہ کا رسول خدا بلا رہے ہیں، کہ حکم رسول، تو ہمیں کمرے میں گیا، دیکھا رسول گرامی بیٹھے، امام حسین بیٹھے، کہ شیخ علی مصائب پڑھ، میں آیا ہوں تاکہ تو پڑھے میں سنوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں جرت نہیں کر سکتا، کہ شیخ علی میں کہہ رہا ہوں پڑھو۔ یا رسول اللہ میرا گلا خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کینسر ہے، کہ شیخ علی شفا دیں گے تجھے، پڑھو۔ کہا کیا پڑھوں یا رسول اللہ؟ کہ رقیۃ ابن حسین یعنی جناب سکینہ کے مصائب پڑھو شیخ علی۔ کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا، رسول خدا غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ کیا پڑھا شیخ علی؟ کہ میں نے صرف یہ پڑھا کہ بچی نے بابا سے کہا کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کے لیے میں محدث زادہ شیخ علی کی یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ کہتے جب نیند سے اٹھا پسینے سے شل، دوڑے دوڑے ہاسپٹل گیا، چیک اپ کیا، ڈاکٹر نے کہا شیخ علی جیسے تمہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ کہ اس دن پتا چلا کہ مصائب حسین میں خدا نے مریضوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور اگر ان ننھے بچوں کا واسطہ دیا جائے تو خدا فوراً شفا دے دیتا ہے۔ میرے عزیز یہ شفاء قلوب بھی ہے، شفاء جسم بھی ہے۔